بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ سے گھنٹہ، گھنٹے سے دن، دن سے مہینہ اور مہینے سے سال کا جو نظم ہوتا ہے، عربی میں اس کو تقویم، اردو میں نظام الاوقات، ہندی میں جنتری اور انگریزی میں کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ عیسوی جو کیلنڈر ہے اس کی نسبت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے، اور جو ہجری سال ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی تو وہاں سے اس سلسلے کو جوڑا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اس میں سال کے 12 مہینوں کی فضیلت اور اللہ کی طرف سے ان نظام الاوقات اور دن اور راتوں کی تعیین کا اللہ نے واضح حکم ارشاد فرمایا ہے۔ محرم الحرام سے چونکہ آغاز ہوتا ہے، محرم کہتے ہیں عظمت والے، حرمت والے مہینے کو، وہ جو 4 حرمت والے مہینے تھے جس میں کفار بھی سیز فائر اور جنگ بندی کیا کرتے تھے اور اس میں کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، کسی معاہدے کو توڑنے سے وہ حتی الامکان بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو محرم بھی انہی مہینوں میں سے ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض فقہا نے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ افضل ترین مہینہ محرم کا مہینہ ہے، اور بعض حضرات کے نزدیک کم از کم رمضان المبارک کے بعد زیادہ فضیلت کا حامل تو محرم کا مہینہ ہے۔ اس محرم کے جو 10ویں تاریخ کا روزہ ہے جس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اس پر 1 سال کے گناہ معاف ہونے کی بشارت سنائی گئی ہے۔ تو محرم الحرام کے اندر چونکہ غزوہ خیبر بھی ہوا تھا، اسی طرح غالباً جنگ قادسیہ بھی ہوئی تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسند خلافت کو بھی سنبھالا تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بھی 10 محرم کو شہید کر دیا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ یہود 10ویں تاریخ کا یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے جب وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ وہ شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونی مظالم سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کے تو ہم زیادہ حقدار اور لائق ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے، لیکن یہود کی مخالفت کا حکم آپ نے یوں دیا کہ 10 کے ساتھ 9 کا یا 10 کے ساتھ 11 کا روزہ ملایا جائے۔ اگرچہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ زیادہ افضل صورت 9، 10، 11 تینوں دن کا روزہ رکھا جائے، دوسری صورت 10 کے ساتھ 9 یا 10 کے ساتھ 11 ملا کر 2 دن کا روزہ رکھا جائے، لیکن اگر کوئی 1 دن کا روزہ بھی رکھ سکے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، لیکن زیادہ فضیلت یہود کی مخالفت کا جو حکم تھا کہ اس کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ ملا لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ افضل وقت کون سا ہے؟ فرمایا آدھی رات کا جس میں عبادت کی جائے، اور فرمایا کہ افضل مہینہ کون سا ہے؟ تو اس میں محرم الحرام کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا تھا۔ تو اگر ہم آغاز اچھا کریں گے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہوتا ہے، اگر ہم اپنے کیلنڈر کا یا ہجری تقویم اور نظام الاوقات کا ہم آغاز کریں گے، پلاننگ ایسی کریں گے کہ ہم نے قرآن و سنت کے مطابق اس کو گزارنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنی ہے اور فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنے ہیں، قرآن کریم مہینے میں اتنی بار ختم کرنا ہے، اس سال میں جو حج آئے گا اس حج کے فریضے کو ہم نے سر انجام دینا ہے، اس کے علاوہ دیگر جو بھی احکامات اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اگر شروع ہی میں پلاننگ کر کے اس کی نیت اور عزم مصمم کر لیا جائے تو امید ہے کہ یہ سال بہت اچھا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی طرح محرم الحرام کی بھی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ www.darsequran.com